أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو تم سب ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ اور بھوکمپ بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی اور حاملہ اپنی حمل کو گرا دے گی، تم لوگوں کو مدہوش اور نشے جیسی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے.
ہم سب سے پہلے ہر قسم کے حمد و ثنا اور تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمتوں اور پاکی کو اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہیں جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک و ساجھی اور نہ اس کی کسی صفت میں اس کا کوئی شریک و ساجھی ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوق کا خالق و مالک وہی ہے، وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کے ارادے اور فیصلے کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک سارے کاموں کی تدبیر و انتظام وہی فرماتا ہے۔ اس کی حکمرانی آسمانوں پر، فضاؤں پر، زمین پر اور زمین کی تہوں کے اندر، وہ جو چاہے کرے۔ یہ اسی کی حکمرانی کا نتیجہ ہے، اس کی فرما روائی اور اسی کے مختار کل ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم اور ٹکے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے آسمان و زمین کو ٹلنے سے، ہلنے سے اور ڈولنے سے تھام رکھا ہے۔ وَإِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر آسمان میں لرزش اور جنبش پیدا ہو جائے، آسمان ہلنے لگے، آسمان گرنے لگے، زمین لرزنے لگے، زمین میں بھونچال اور زلزلہ آ جائے، تو پھر اللہ کے بعد ان دونوں کو اور کوئی نہیں تھام سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالی بے حد و حساب بندوں کی کوتاہیوں اور گناہوں کو اور غلطیوں کو برداشت کرنے والا، اور کیونکہ وہ سہنشیل ہے، سہتا اور برداشت کرتا ہے بندوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو، وہ بڑا بخشنہار ہے۔ وہ اپنی معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ تمہاری بہت سی غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تمہاری غلطیوں اور گناہوں پر تمہاری پکڑ فرمانے لگے تو روئے زمین پر، زمین کی پشت پر کسی جاندار کو وہ نہ چھوڑے، لیکن انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے سدھار کے لیے اور اللہ رب العالمین اپنے اختیار اور شہنشاہی کو دکھانے کے لیے، اپنی طاقت و قوت کو دکھانے کے لیے آسمانی آفتیں اور زمین کی آفتوں کو اپنے بندوں پر واقع فرماتا رہتا ہے، تاکہ بندے اس قادر مطلق کو مانیں، اس شہنشاہ عالم کی طاقت کو مانیں، جس کے ارادے اور اختیار کو اور فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔
جس کی حکومت ہمارے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اوپر ہے، جس کا اختیار ہمارے چلتے ہوئے سانسوں کے اوپر ہے، جس کا اختیار ہماری آنکھوں کے اندر دی ہوئی بینائی کے اندر ہے، جس کا اختیار ہمارے کانوں کے اندر سننے والی طاقت کے اوپر ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے اختیار سے جیسا چاہے کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسانوں کی آبادی جہاں تک ہوئی، انسان جہاں تک پہنچا، خشکی میں اور تری میں، تھل پر اور جل پر، انسان نے اپنے سیاہ کرتوتوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر کے زمین کے نظام کو بگاڑا اور اس میں فساد پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی ایسے موقع پر دکھاتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ انسانوں کے سیاہ کرتوت، انسانوں کی بدعمالیوں کا اور انسانوں کے گناہ کے نتیجے میں وہ کچھ آفتیں بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ پلٹیں اللہ کی طرف۔ آپ ان تمہیدی باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج دنیا کے دو بڑے ممالک ترکی اور سیریا زبردست زلزلے اور بھوکمپ سے جانی اور مالی نقصان یہ دونوں ملک اٹھا رہے ہیں۔ انسانوں کی کتنی زندگیاں آج بھی جب ہم سب بول رہے ہیں اور ان کے بارے میں سن رہے ہیں اور خبریں سن کر کے دیکھ رہے ہیں، تو آج بھی نہ جانے کتنی لاشیں ملبوں کی تہوں میں دبی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اپنی خاص پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتیں بھیجتا رہتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کبھی سونامی لہروں کی شکل میں، کبھی سائیکلون اور سمندری طوفانوں کی شکل میں، کبھی پانی کی باڑھ اور سیلاب کی شکل میں، اور کبھی زلزلوں اور بھوکمپ کی شکل میں۔ دنیا کی ایک بڑی ترقی یافتہ اور خوشحال قوم کو، جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی معافی بھی یاد دلائی اور پکڑ اور گرفت بھی، جب وہ قوم باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذاب اس قوم پر بھیج کر کے ایک ہی دن ایک ساتھ یکے بعد دیگرے پوری قوم کو حرف غلط کی طرح ان کی بستیوں کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کا گناہ یہ تھا کہ یہ قوم ڈنڈی مار قوم تھی، لینے اور دینے کے معیار ان کے الگ تھے، لیتے وقت زیادہ لیتے یہ، اور دوسروں کو جب ان کا حق دینا ہوتا تو ڈنڈی مارتے تھے، حق مارتے تھے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، شعیب نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا
کہ پیمانے بھر بھر کر کے دو، سیدھی ترازو سے تولو، ڈنڈی نہ مارو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر کے نہ دو۔ لیکن جب کوئی قوم، کوئی انسانی آبادی گناہ پر دلیر ہو جاتی ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے، یا اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اخلاقی بگاڑ میں اس حد تک مبتلا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے غضب کو ان کا بگاڑ دعوت دیتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر زبردست زلزلے اور بھونچال سے زمین کو لرزا دیا اور ایک سخت چیخ اور چنگھاڑ سے ان پر عذاب بھیجا اور آسمان سے آگ کی بارش برسا دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا زبردست بھوکمپ اور زلزلے اور بھونچال نے ان کو پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کیا آج یہ گناہ نہیں ہو رہا دنیا میں؟ لیتے وقت زیادہ لینے کا خیال کرنا اور دوسروں کو ان کی چیزیں حق مار کر کے دینا، کیا یہ آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دوسروں سے مزدوری کروانے والے مزدوروں کا حق نہیں مارتے؟ کیا دل کے نہا خانے میں یہ ارادہ چھپا نہیں رہتا ہے کہ کام زیادہ لیں اور مزدوری کم دیں؟ دوسروں سے ملازمت کروانے والے کیا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کام زیادہ لیں اور تنخواہ اور پگار کم سے کم دیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ باتوں کا ظہور نہیں ہوگا۔ ان باتوں میں سے نمبر 1 پر بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یقبض العلم، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج پڑھنے کی بڑی گہما گہمی ہے، دنیا میں بڑے تعلیمی ادارے ہیں اور اس قوم کو ایڈوانس سمجھا جاتا ہے جو تعلیم میں سب سے پیش اور آگے آگے رہتی ہے۔ اسلام بھی حکم دیتا ہے مسلمانوں تم تعلیم میں پیش اور آگے آگے رہو، لیکن دین کی تعلیم، دین کا علم، اسلام کے 5 ارکان جاننے والے مسلمان کم رہ گئے۔ اسلام کے جو 5 پیلرز اور بنیاد اور نیو ہے ان کو گن کر کے جاننے والے مسلمان کم رہ گئے۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے والے کم، شرک کی قباحت اور اس کی سنگینی کو سمجھنے والے نہیں اب، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور یہ علم جو اٹھے گا ایک دم سے سینوں سے کھرچ کر کے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں دین کے، ان کو اللہ تعالیٰ وفات سے 2-4 فرما کر کے دنیا سے رخصت کر دے گا۔ پھر لوگ جاہلوں سے اب فتوے اور مسئلے پوچھیں گے، جاہل لوگ مسئلے بتائیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے اور بھوکم خوب کثرت سے آئیں گے۔ زلزلے اور بھوکم قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا وقت جلدی جلدی گزرے گا، ابھی جمعہ گیا تھا کہ پھر جمعہ آ گیا، آنے والے جمعے کا انتظار کرو، وقت جلدی جلدی گزرے گا۔ آپ نے فرمایا قتل و غارت گری
خوب بڑھ جائے گی۔ آج انسانی خون جانور کے خون سے بھی زیادہ حقیر ہو چکا ہے انسانوں کی نظر میں، ارباب حکومت کی نظر میں۔ آج حکومت کے طاقت کے نشے میں یہ ارباب حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے انسانی خون بہانے میں یہ ذرا بھی نہیں جھجکتے ہیں۔ انسانوں نے ایسے ایسے ہتھیار بنائے کہ دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کو آنے واحد میں موم بتی کی طرف پگھلا کر کے رکھ دے ساری چیزوں کو۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا قتل و غارت گری اور خون ریزی کی خوب کثرت ہوگی، مال بڑھ جائے گا، دولت کی ریل پیل ہوگی۔ دیکھ لیجئے یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر قیامت کے دن ایک زلزلہ آئے گا جس کے تعلق سے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، پوری زمین زلزلے سے لرزے گی اور ہلے گی، کانپے گی تھر تھر۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم قیامت دیکھو گے اس دن یہ منظر بھی دیکھو گے کہ قیامت کے زلزلے اور اس کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ جو عورتیں اور جو مادہ جانور پریگننٹ ہوگی، حاملہ ہوگی، ان کا حمل گر جائے گا۔ لوگوں کو تم بے ہوشی جیسی کیفیت میں دیکھو گے، حالانکہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج پوری دنیا ترکی اور شام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ہم بھی مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے بچائے، ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کر کے، اے مسلمانوں ہم اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ زلزال اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسا زلزلہ اور بھوکمپ کہ زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کی تہوں میں جو بوجھ ہیں انسان کی لاشوں کی شکل میں، میت کی شکل میں، اور مال و دولت کے دفینے اور خزانے کی شکل میں، یہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ انسان کہے گا زمین کو آج کیا ہو گیا؟ کوئی تعجب مت کرو، یہ آسمان و زمین سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جس نے آج ترکی کی زمین کو اور شام کی زمین کو ہلا دیا ہے، کل قیامت کے دن اس پوری سطح زمین کو ہلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کی ترقی، دنیا کی تعلیم، ٹیکنالوجی اور سائنس جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتا ہے تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ غالب ہے، وہ اپنے ارادے پر غالب ہے مسلمانوں۔ اور وہ تمام بھائی لوگ سنیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں، اس ذات پر ایمان لاؤ۔ وہ اعلان کرتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ توبوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر کے، کفر و شرک چھوڑ کر کے آؤ محمدی نظام کی طرف، اس دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ یہ نشانیاں، یہ تنبیہات اس بات کو بتاتی ہیں۔ اکثریت کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر گھمنڈ اور ناز میں نہ رہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم حکومت میں ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔
تم جو چاہو نہیں کر سکتے، وہ عرش کا مالک جو چاہے گا وہ کرے گا، وہی ہوگا۔ انسان اس دن زمین کو تھر تھر کانپتے دیکھ کر کے کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ زمین کو اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہوگا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہاں کچھ کرتے ہو، کہاں بیٹھ کر کے نمازیں چھوڑتے ہو، کہاں بڑے بڑے گناہ کرتے ہو چھپ کر کے، کہاں سینما اور فلم اور گندی تصویریں دیکھتے ہو بیٹھ کر کے موبائل میں یا اور کسی چیز میں، تم شادی بیاہ کے موقع پر کہاں ناچتے ہو، تمہاری بہو بیٹیاں کہاں ناچتی ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا اس دن بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے جو کچھ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، سورج کی کرن کھڑکی کے سوراخ سے، دروازے کے سوراخ سے جو داخل ہوتی ہے، اس میں جو کچھ ذرات اور ریت نظر آتے ہیں وہی ذرہ ہے، جس کو آپ ہاتھ میں نہ لے سکتے، نہ چھو سکتے، نہ محسوس کر سکتے۔ اتنی بڑی بھی نیکی اگر کسی نے کی ہوگی تو اس دن دیکھے گا، اور اسی کے برابر اگر گناہ کیا ہوگا کسی نے تو وہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تنبیہات اس طرح سے اپنے ڈراوے اور اپنی طاقت و قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے ہر صبح ہر شام، اللہ اکبر، ہر صبح ہر شام، جیسے ایک مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتا ہے کہ آپ کو یہ گولی صبح لینی ہے، شام کو لینی ہے، ڈاکٹر کے نسخے پر اتنا بھروسہ کہ مریض ہر صورت میں اس پر عمل کرتا ہے۔ جس ذات کے ہاتھ میں صحت اور بیماری ہے، اس ذات نے اپنے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا کہ تم گولی لینے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑ جائے تو نبی نے جو دعائیں تم کو سکھائی ہیں ان کا بھی اہتمام کرو۔ آپ صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اللہ میں عافیت اور آرام کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اپنے دین میں، اپنے دنیا میں، اپنے بدن میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال میں۔ اے اللہ، میں اس بات کا تجھ سے، اللہم استر عوراتی، ہمارے عیب پر، ہماری کمیوں پر پردہ ڈال دے۔ انسان بہت سے کام ایسے کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ دوسرے کے علم میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم استر عوراتی، میری کمیوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، اور خوف و دہشت سے اور ڈر سے ہمیں امن و شانتی عطا فرما۔ عام شکایت ہے، عام شکایت، کاہے کی؟ گھبراہٹ کی، ڈر کی، جی دھورا ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے، بھیک مانگتے، وآمن روعاتی، میرے ڈر اور خوف کو امن و شانتی سے بدل دے، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور میری حفاظت فرما۔ اللہ پر سنیے گا، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے گھروں کے اندر سو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہے، اللہ نہ کرے، چھت کو گرا دے تو کیا انجام ہوگا؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کو اس بات کی قدرت حاصل ہے، اگر وہ چھت کو گرا دے تو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور تیری عظمت و جلال اور بڑائی کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے
کہ میں اپنے نیچے سے دھسا دیے جاؤں۔ آدمی کیسے دھسایا جاتا ہے؟ زلزلے اور بھوکمپ کے ذریعے۔ آج ترکی اور شام کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زمین کی تہوں میں دھس گیا ہے۔ گھر، مکانات، فلک بوس عمارتیں، جن کو انسان کتنی محنت اور کتنی تمناؤں سے بناتا ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ گگن چومی بھون اگر اللہ چاہے تو ایک اشارے سے، ایک حکم سے زمین دوز کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے پوری دنیا کے لوگوں کو، خاص طور سے ارباب حکومت کو، خاص طور سے ظالموں کو درس اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ان لوگوں کو جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی آشائش، اپنی مالداری اور خوشحالی پر ناز اور گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ایسے واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔